السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحا بدر التجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل علیہ السلام خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود، موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحبی قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ، کشف التجا بجمالہ، حسنت جمیع وقصالہ، صلوا علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، کی آتی رہے گی، ہمارا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، ہمارا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ہر وقت خیال میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت خیال میں مدینے کی گلی ہے، غریب الوطنی ہے نہ اب دربدری ہے، غریب الوطنی ہے نہ اب دربدری ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار مصطفیٰ میں، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ یا رب میری ہستی کو سمندر کر دے، یا رب ہماری ہستی کو سمندر کر دے، پروردگار عشق مصطفیٰ میں صبح کو قلندر کر دے، یا رب عشق مصطفیٰ میں صبح کو قلندر کر دے۔ روزانہ کرتے رہے ہم گنبد خضرا کا طواف، روزانہ کرتے رہے ہم سب گنبد خضرا کا طواف، مولا ہم کو مدینے کا کبوتر کر دے، مولا ہم کو مدینے کا کبوتر کر دے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، 1500 سالہ میلاد ہے، جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، 1500 سالہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف دیکھو صلی اللہ کی دھوم ہے،
ہر طرف دیکھو، مکے سے مدینے سے لے کر نجف سے بغداد تک، بغداد سے اجمیر تک، اجمیر سے کلیر تک، کلیر سے یوسف شریف کے حیدرآباد تک۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ کس الفاظ سے معزز سامعین کرام میں اس مہینے کا استقبال کروں، خطبہ استقبالیہ پڑھوں، کون سا لفظ استعمال کروں؟ لفظ ڈکشنری، سمندر کی سیاہی، پورے درخت کے قلم، آسمانوں سا وسیع کاغذ کم پڑ گیا ہے، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور کی بات ہے۔ ربیع الاول شریف کے لیے اس آمد کے موقع پر ربیع النور پاک کی، اس کے استقبال میں کون سا لفظ بولوں؟ اس کائنات کے پورے لفظ چھوٹے ہیں، ربیع الاول کی آمد سب سے بڑی ہے، ربیع الاول شریف کی آمد سب سے بڑی ہے۔ معزز سامعین کرام بس اتنا ہی کہیں گے، مختصر سی میری کہانی ہے، اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نون القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، مختصر سی ہی میری کہانی ہے، مختصر سی ہی میری کہانی ہے، جو بھی ہے تاجدار مدینہ کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی ہماری زندگانی ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام، میں کون سے ایسے الفاظ استقبالیہ کے لیے استعمال کروں، یہ اب تک بھی بس سوچ میں ہوں، لیکن استغاثہ یہ ہے، بارگاہ رسالت معاب میں 1500 سالہ میلاد کے موقع پر میرے بارے میں کچھ ارشاد کیا جائے گا۔ ہم سب کے بارے میں جو مدینہ جانا چاہتا ہے کہہ دے آمین۔ ہمارے بارے میں کچھ ارشاد کیا جائے گا، دل ناشاد کو پھر شاد کیا جائے گا۔ ہم یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں حضور، 1500 سالہ میلاد میں مدینے میں ہمیں یاد کیا جائے گا، 1500 سالہ میلاد میں مجھے اور آپ کو مدینے میں یاد کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو میسر ہوا، الحمدللہ ملا، اس کا شکر اور احسان ہے۔ 100 سالہ میلاد آیا زمانے میں، اس کائنات کے وقت کے پہلے مجدد نے منایا، جن کا نام تھا عبدالعزیز۔ اس کے بعد کا زمانہ آیا دوسرے صدی میں، 200 سال کے بعد دوسرے صدی میں دوسرے مجدد نے منایا، تیسری صدی آئی، چوتھی صدی آئی، پھر ایک ایسا بھی موقع آیا کہ بغداد شریف کی سرزمین پر گیلان میں پیدا ہونے والے رسول اللہ کے شہزادے بغداد شریف تشریف لائے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کا میلاد منایا کہ روایت میں آتا ہے میرے آقا کریم دستگیر سرکار حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے آقا کا میلاد مناتے، 1200 دیگ پکاتے اور غریبوں اور فقراء میں تقسیم فرما دیتے۔ پھر اس کے بعد صدیاں گزرتی گئی، 1400 سال گزر گئے۔ گزشتہ 100 سال پہلے وہ خوش نصیب عشاقان مصطفیٰ حیات تھے جن کو 1400 سالہ میلاد نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، میں
اس کی تضمین باندھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، متفق علیہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ تمام کتب سیاہ ستہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، بغور اسے ہمتن گوش ہو کر سماعت فرمائے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے مکین گنبد خضرا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابیوں بتاؤ کون لوگ ہے جس کا ایمان عجیب ترین ہوگا، سب سے جدا ہوگا، الگ ہوگا، جس پر لوگ تعجب کریں گے، حیران ہوں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑے ادب کے زیور زیبتن فرما کر بارگاہ رسالت معاب میں اپنی زبانوں کو سکن بخشا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ سمجھتے ہیں، بہتر آپ جانتے ہیں، صلح فرما دیں، انبیاء کرام کا ایمان عجیب ترین، حیران کر دینے والا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح سے شام تک شب و روز اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، معجزے دیکھا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا ایمان عجیب ترین کیوں کر ہوگا؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائیں گے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر سے میرے آقا نے سوال کیا، گویا آج 15ویں صدی کے اپنے غلاموں کو، امتیوں کو میرے آقا یاد فرما رہے ہیں، ہم کو بتلانا چاہتے ہیں۔ دوبارہ آپ سوال ارشاد فرمایا۔ قربان جائیے، اللہ پاک کیسے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس کی شان کے قربان، اس نام کے صدقے ہو جائیں، عجب شیرین ہے اس نام کے قربان ہو جاؤں۔ عجب شیرین، شیرین کہتے ہیں میٹھائی کو، میٹھی چیز کو، شیرے کو، شہد کو، عجب شیرین ہے اس نام کے قربان ہو جاؤں، سمٹ جاتے ہیں لب جب نام لیتا ہوں محمد کا، سمٹ جاتے ہیں، دونوں ہونٹ بھی مل پڑتے ہیں جب میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے پوچھا، اے صحابیوں بتاؤ کس کا ایمان ہے جو حیران کر دینے والا ہے، عجیب ترین ایمان ہے؟ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام فرماتے ہیں، یا رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کا ایمان عجیب ترین ہے، آپ صلح فرما دے، بہتر آپ فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ بزرگوں اور دوستو، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کا ایمان کیوں کر عجیب ہوگا؟ وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، ان کے لیے کوئی دور دراز جانے کے لیے، کوئی کاموں کے لیے، کوئی معاملات کے لیے حد محدود نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے وہ چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے تکبیر تحریمہ میں رہے، کوئی چاہتا ہے قیام میں رہے، کوئی چاہتا ہے رکوع میں رہے، کوئی فرشتہ چاہتا ہے سجدے میں رہے، کوئی قاعدے میں رہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہوا رہے، کوئی نماز کے ارکان ادا کرتا ہوا رہے۔ اللہ کے احکام پر فرشتے ہمیشہ اس کی عبادت میں، اس کے احکام پر لبیک کہہ کے اس کی فرما برداری تابع داری میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی رکوع میں ہے، پیدا ہوئے وقت سے لے کر صبح قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، پیدا ہوئے سے لے کر قیامت تک کے لیے سجدے میں ہے۔ وہ اللہ پر ایمان اگر نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب ترین کیوں؟ انہوں نے مانگا، مولا ہمیں رکوع کی حالت پسند ہے، وہ رکوع میں چلے گئے، ان کو مانگنے پر کہنے پر مل گیا، وہ ان کا ایمان عجیب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا ایمان بھی عجیب نہیں، نہ انبیاء کرام کا ایمان حیران کر دینے والا ہے، تعجب میں ڈال دینے والا ہے، نہ حیران کن ایمان ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، وحی آتی ہے، کتابیں دی ہے، معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ ملائکہ یہ نور سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ ان کا بھی ایمان حیران کرنے والا نہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے انبیاء اور ملائکہ کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں بتاؤ کس کا ایمان ہے جو عجیب ترین ایمان ہے، حیران کر دینے والا ایمان ہے۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کی یہ چنندہ جماعت اور ہم غلاموں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہوگی جس کا ایمان عجیب ہے۔ غور سے سماعت کیجئے بزرگ اور دوستو، بہت پیاری حدیث مبارک آپ کی خدمت میں آپ تمام کی سماعتوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ کس کا ایمان عجیب ترین ہے تیسرے مرتبہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شاید ہمارا ایمان افضل ہے اور عجیب ترین ہے، حیران کر دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا ایمان اے صحابیوں بتاؤ عجیب کیسے ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما دیں میں تمہارے سامنے انگلی کا اشارہ کرتا ہوں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، پیڑ میری بارگاہ میں چلتے ہوئے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تم نے ایسے معجزات دیکھے ہیں، اور میں نے اشارہ کیا مشرک کے مٹھی کے اندر کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ تمہارا بھی ایمان عجیب ترین نہیں ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے اے صحابیوں بتاؤ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ نے کہا کس طریقے سے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں اپنے مقدر پر ناز کرو۔ اللہ اگر چاہتا تو عیسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا فرما دیتا عیسائی بنا کر، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے ان کے امتی بن کر، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو جاتے ان کے امتی بن کر۔ نہیں، تمام انبیاء کرام 1.25 لاکھ جس ذات پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، جس ذات پر قربان ہیں، جس کے صدقے میں اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا۔ بزرگوں اور دوستو دیکھیے کیسے ناز اٹھا رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا۔ اے صحابیوں کیا نہ بتا دوں تمہیں؟ کیا تم جاننا نہیں چاہتے ہو کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ یا رسول اللہ ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہ کرم اگر ہو جائے، آپ اگر ہمیں فرمانا چاہتے ہیں نگاہ کرم، بڑی مہربانی ہوگی۔ نہ صحابہ کا، نہ انبیاء کا، نہ ملائکہ کا ایمان عجیب ترین ہے، تو پھر کس کا ایمان عجیب ترین ہے؟ معزز سامعین کرام، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نہ انبیاء کا ایمان عجیب ترین ہے، نہ ملائکہ کا ایمان عجیب ترین ہے۔ اے صحابیوں نہ تمہارا ایمان عجیب ترین ہے، عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے وصال کے کئی سو سال کے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نام سنیں گے ایک کالی زلفوں والا تھا، ایک چاند سے چہرے والا تھا، جنہوں نے میرا دیدار نہ کیا ہوگا، نہ جن کو میری صحبت ملی نہ ہوگی، جنہوں نے میری امامت میں نماز ادا نہ کی ہوگی، وہ میرے امتی 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس میرے بارے میں سنیں گے اور سن کر ایمان لائیں گے۔ وہ کون ہے بزرگوں اور دوستو؟ ہمارے ایمان کو ہمارے آقا نے عجیب ترین فرمایا ہے۔ اسی لیے بزرگوں اور دوستو کہ عجب ترین ایمان والے اگر بننا چاہتے ہیں، آج بھی ہمارے اندر 2 طبقے موجود ہیں۔ ایک بات پر میلاد منانے سے روکنے کے لیے فساد برپا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس کے ایمان کو مصطفیٰ نے عجیب ترین ایمان کہا ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کے وہ وفاداروں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ لوگوں اللہ کا احسان ادا کرو بارگاہ رب العزت میں، اس کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم فساد والے نہیں، آقا کے میلاد والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں۔ اور ایک ہی ہے بزرگوں اور دوستوں جس کو رسول کائنات کے اس دنیا میں آنے سے تکلیف ہوئی، بس وہی جو حضور پاک علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر اوندھا لیٹ کر رو رہا تھا،
اور آج اس کے چاہنے والے، اس کے محبین، اس کے متعلقین، اس کے مریدین، وہ آج رو رہے ہیں۔ لباس اسلام کا اوڑھ کر جو بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرے کہ میلاد کہاں سے ہے، آپ یہ چیزوں میں نہ پڑے، آپ میلاد نہ منائیں۔ بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کو 1500 سالہ میلاد کے موقع پر ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ ذمہ دار محراب اور منبر سے۔ آپ نیگیٹو چیزیں جتنی سنیں گے، آپ کے سوچ کو، آپ کے دماغ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کوئی چیز زیادہ دیکھیے وہی آئے گی۔ تو آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں یا سنیں حضور پاک علیہ السلام کے ولادت کے تعلق سے، جس کے ذہنوں کے اندر اگر مغالطہ ہو اور ان کے اندر زہر افشانی ہو، بات چیت کے اندر گستاخی کی بو بھی اگر نظر آئے، خدا کی قسم کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی فین فالوئنگ کیوں نہ ہو، کتنے بھی اس کے لوگ ماننے والے کیوں نہ ہو، آپ اسے اگنور کر دیں، اسے رد کر دیں، کیونکہ آپ انہی لوگوں کے دیکھیے کہ جو وفادار ہے۔ کوانٹٹی مت دیکھیے، اور لوگ یہ مثالیں دیں گے سعودی میں نہیں ہوتا، دیگر ممالک میں نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے لیے غوث پاک کی سنت کافی ہے۔ میرے آقا کریم دستگیر جب میلاد مناتے تھے تو 1200 دیگ بنا کر رسول اللہ کے ولادت کی خوشی میں بانٹ دیا کرتے۔ بزرگوں اور دوستو، تو آج یہ تحفہ ہے آپ کے لیے کہ آپ سن کر مغالطے میں نہ آئے، آپ سنیے ان کی باتیں جو رسول اللہ کے قدموں سے جوڑتی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہاتھ آپ اس کو قید ہونے نہ دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں یہ نشے سے نکلنا ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کے میلاد کا آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیجئے۔ دنیا کا ہر نشہ جو آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی آل کا احترام، ان کی وفاداری، اور رسول اللہ کے جانثاروں کا آپ دلوں میں احترام، صحابہ کرام کی محبت لے کر جب آپ ان چیزوں کے اندر آگے بڑھیں گے، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، عقبہ بھی آپ کا سنور جائے گا۔ معزز سامعین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزرگ اور دوستو صرف ہمارے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، رسول کائنات علیہ السلام دنیا کی ہر مخلوق کے لیے اس کائنات کے اندر رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو رحمت تصور نہیں کرتا، وہی بندہ آج پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، الجھنوں میں مبتلا و ملوث ہے۔ وہی کوشش کرتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ولادت باسعادت میلاد منانے کو معزز سامعین کرام روکنے کی سازشیں کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی سکت اور طاقت دی ہے معزز سامعین کرام، اگر آپ مدینہ جا سکتے ہیں خدا کی قسم اس ماہ مبارکہ میں، کیونکہ یہ کوئی عام میلاد نہیں ہے، اس سال کا 1500 سالہ میلاد ہے۔ ہمارے آنے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کئی سو سال کے بعد یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ لکھنے والا مورخ لکھے گا کہ کئی لوگ ایسے تھے جو یوسف شریف بابا کے شہر میں جنہوں نے 1500 سالہ میلاد بڑی دھوم سے منایا ہے، تو ان میں اگر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں معزز سامعین اکرام، اللہ نے جو سکت جو طاقت دی ہے اس کے مطابق، اور ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ نہ حسن زن کی آڑ لے کر آ جانا کہ بیٹی کی شادی، بچوں کے لیے مدرسہ، مسجد، جتنے کام کرنا ہے میلاد اور 11ویں کے بعد اور اچھے مہینے ہیں اس میں کر لینا، یہ چندے دھندے کے کام بعد میں، اب جو کام ہے تن بھی رسول اللہ پہ قربان، من بھی رسول اللہ پہ قربان، دھن بھی رسول اللہ پہ قربان۔ اور آپ حضور پاک علیہ السلام کے میلاد میں خدا کی قسم آپ 1 روپیہ خرچ کیجئے، مدینے سے 10 روپے واپس آئیں گے، 100 روپے واپس آئیں گے۔ اور آپ نے اگر بے لوث بغیر کوئی ریوارڈ کا خیال کرتے ہوئے خرچہ کیا، آپ کر کے دیکھنا یہ عمل کو۔ اور معزز سامعین کرام، آپ کو میں مستند طریقے سے عرض کر رہا ہوں، آزما لینا اس عمل کو، خدا کی قسم آپ بے لوث حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کر کے دیکھیے، آپ کو آپ کی نسلیں پل جائے گی، ایسے اسباب رسول کائنات علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک پیدا فرما دے گا۔ ضروری ہے آج کے دور میں کہ آج کوئی عام جو حضور پاک کا ہر سال آتا ہے، ویسے ہر میلاد حضور پاک علیہ السلام کا عام میلاد نہیں، خصوصاً و خاصتاً بہت خاص میلاد ہے میرے آقا کا، لیکن یہ
جو ایک تاریخ سے بہت اہم، تاریخ کا بہت اہم حصہ ہے معزز سامعین اکرام، ایک اہم معیار رکھتا ہے یہ میلاد، کیونکہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ تصور کیجئے کسی کا کوئی آئیڈیل آ کر وہ دنیا میں 2 4 سال 5 سال 10 سال 20 30 سال ہو جائے، اس کو اس کا اپنا جو اپنے آپ کو وہ جس کا چاہنے والا ثابت کرتا ہے، کسی کے عقیدے میں وہ زندگی گزار رہا ہے بزرگوں اور دوستوں، تو وہ اس کے تاریخ یاد کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، ان کا میلاد اور 1500 سالہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اب 1600 سالہ میلاد ہوگا۔ اب ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے علم اور اس کی قدرت، یعنی ہماری عمر کے اعتبار سے علم اور قدرت تو وہ جانتا ہے، لیکن ہماری جو زندگی کا مختصر سا تجربہ ہے، نالج ہے، ہم تو 100 سال تک اور نہیں رہیں گے۔ وہ اللہ جسے باقی رکھنا چاہے وہ اور بات ہے۔ 1600 سالہ میلاد کس کو ملے گا، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ تو 1500 سالہ میلاد یہ بہت غنیمت جانیے اس کو، بہت قیمتی لمحات ہے یہ جو گزر رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں۔ اور یہ دعا بھی کیجئے کہ ہم 1500 سالہ میلاد میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم تو وفادار ہیں رسول اللہ کے۔ خدا کی قسم عبادت پر ہمارا نہ الزام ہے، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتباع پر، ہمارا ناز ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہمارا جو ناز ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تو یہ میلاد منائے، دھوم دھام سے منائے۔ کوئی اگر فضول خرچی کا آ کر آپ کو ایک اچھا لیبل ٹائٹل استعمال کر کے آ کر کوشش کرے روکنے کی، تو ان سے کہنا اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ گھر میں بیٹا اگر ہو گیا تو ہم مٹھائی لگاتے ہیں، قلاقند بانٹتے ہیں، لڈو لگاتے ہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارے گھر اگر اولاد ہو جائے تو ہمارے اندر اتنی خوشی پائی جاتی ہے۔ شادی ولیموں میں خرچ کرنے میں ہم فضول خرچ تصور نہیں کرتے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم فضول خرچ تصور نہیں کرتے، 1 لاکھ کا فون ہاتھ میں لینے کے لیے فضول خرچ تصور نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، آپ بتائیے ایک ہمارے گھر کی اولاد اگر آ جائے تو ہم اس کے اوپر بے لوث خرچ کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس پر ممانعت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ خوشی نہیں کر سکتے، مٹھائی لگا کے نہیں کر سکتے، نہیں، اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ ایک ادنا نعمت ہم کو اگر ملے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جو سارے نعمتوں کی جان ہے، جو ہر نعمت جن کے صدقے میں ملی ہے، خدا کی قسم ان کے میلاد پر آپ خرچ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک عام نعمت کا اللہ پاک نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ تمام نعمتوں کی جان ہے، ہر نعمت جس کے صدقے میں ملی ہے آپ ان کا میلاد بے لوث دھوم دھام سے منا سکتے ہیں۔ ایک پابندی، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ رکھے، بس کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اسلام کی طرف لوگ انگشتہ تنقید اٹھا کر اسلام کا مذاق اڑائے یا اسلام کا مذاق بنائے۔ ہاں، کام وہ کرے، آپ کے جلوس، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کردار دیکھ کر غیر مسلم بھی کہیں کہ کوئی اور نہیں، یہ 1500 سالہ پہلے ان کے جو پروفٹ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، خدا کی قسم یہ ان کا امتی جا رہا ہے۔ بس اتنا لحاظ رکھ کر جو چاہیں آپ خوشی کریں۔ اللہ نے نہیں کہا جلسہ کر کے کرو، روکا بھی نہیں کہ جلسہ نہیں کر سکتے، جلسہ دھوم دھام سے کر کے حضور کا میلاد منائیے، گلیوں کو، کوچوں کو، بازاروں کو سجا کر حضور کا میلاد منائیے، اپنے گھروں کو روشن کیجئے۔ ساتھ میں غوث پاک کے در کے منگتے کی ایک گزارش ہے، اپنے دلوں کو بھی روشن فرما لیجئے حضور کی محبت سے۔ لنگر کھلانا ہے، اپنے گھروں کے آگے دیگوں کے انبار لگا دیجئے، کھلائیے حضور پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر، کیونکہ آپ جس انداز میں حضور کا میلاد منائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، کتنی خوشی ہے۔ دیکھیے ہماری ماں باپ، ہماری پوری زندگی، بزرگوں اور دوستوں، جس کا صدقہ ہے وہ ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آج ہم نے رب کو بھی اگر پہچانا، آج ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جو توحید کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ہے، وہ کہاں سے ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بابا قل ہو اللہ احد سے غور کر کے دیکھو
تو جو خدا کو بھی ایک کہہ رہا ہے، تیری خود کی کوئی تحقیق نہیں ہے، میرا دعویٰ اور دلیل ہے، قرآن کی آیت پیش کر اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو خدا کو بھی ایک کہہ کر توحید کی آڑ میں میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، ارے تجھ کو اللہ ایک ہے کہنا بھی میرے اور آپ کے آقا نے سکھایا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں ان اللہ احد، لوگوں میں ایک ہوں، نہیں، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں ایک ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ہم نے سنا، ہم کہہ رہے ہیں، خدا کو ایک بھی مان رہے ہیں تو ان کے کہنے پر مان رہے ہیں اس مہینے میں جس کا میلاد ہے۔ اچھا ایک اور بہت خوش الہامی نعرہ 12 فات، یہ ایک عمومی طور پہ ہمارے قوم میں، ہمارے لوگوں میں کہا جاتا ہے، زیادہ اکثریت اور یہ جملہ پایا جاتا ہے۔ 12 فات کسے کہتے ہیں؟ حضور کے وفات کے دن کو، انتقال کے دن کو۔ خدا کی قسم 12 تاریخ کو روایتوں میں آیا ہے کہ حضور کے پردے کا دن بھی 12 ہے، تو چند بیچاروں کو بہت تکلیف ہے حضور پاک کے ولادت کے موقع پر، اب کلمہ پڑے ہوئے ہیں، داڑھی ہے، اسلام کا حلیہ ہے، کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شجرہ جد محترم ابلیس سے مل رہا ہے، یعنی وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے ہم بھی ابلیس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا جھنڈے لگانا کس کی سنت؟ جب میرے آقا تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے ایک جھنڈا شرق میں لگایا، ایک غرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا۔ مولا تو اپنی شان کے مطابق بڑے بڑے جھنڈے لگایا، ہم نہیں لگا سکتے، ہم خدا کی سنت چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگا کے کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اور قمقمے لائٹس جو لگاتے ہیں، حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا کی والدہ پر ہماری سب کی مائیں قربان، بی بی آمنہ کے قدموں پہ ہم سب کی مائیں تصدق۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے جسم اطہر سے رسول محترم کی ولادت ہو رہی تھی، میں نے دیکھا آسمان کی طرف، میرے جسم سے خرج منی نور، کہ آپ فرماتی ہیں میرے جسد سے، میرے جسم سے بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، میں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا۔ کیا فرماتی ہے آپ کی والدہ ماجدہ؟ میرے جسم سے نور نکلا، نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی کا عالم یہ تھا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی طرف پورے ستارے ایسے سمٹ کر آ گئے تھے، تاروں کا جھرمٹ ایسے قریب ہو گیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ ٹوٹ کر ابھی میرے گھر میں گریں گے۔ مولا تو نے ستاروں کو آسمان میں مزین فرمایا، روشن کیا، اتنے بہترین لائٹس لگا کر تو نے اپنے محبوب کا میلاد بنا۔ مولا ہم ستارے نہیں لگا سکتے، چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا کر وہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ اب جملہ فرماتی ہیں سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی مکے میں تھی اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ ملک شام میں لوگ اونٹوں کے کجاووں پر کیا سامان لے کر جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، وہاں کے تاجروں کے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ کے کجاووں پر کیا رکھا ہوا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا۔ تو لوگوں غور کرو، جو رسول اللہ کے نور کا انکار کرتے ہیں، رسول کائنات علیہ السلام کی صرف بشریت کو لے کر گستاخی کرتے ہیں میرے آقا کی شان میں، جس کے آنے سے، جس کے دکھانے سے ماں نے جتنا دیکھا تو دکھانے والا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ دکھانے والا خدا کی قسم بزرگوں اور دوستوں ہر امتی کی قبر میں بھی دیکھ رہا ہے، مسجد ام سلمہ کے غلاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دھوم دھام سے حضور پاک کا میلاد منانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اشعار کے سانچے میں ڈال کر کہ خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں ہم، جھنڈے لگا کر، لائٹس لگا کر۔ اور جو جلوس کا معاملہ تھا معزز سامعین کرام، فرشتوں کی جو فوج تھی سلامی دینے بی بی آمنہ کے گھر آئی جلوس کی شکل میں، اور کہا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو ہم مولا اتنی بڑی فرشتوں کا جلوس تو ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی لا تعداد ہے وہ تو، لیکن مولا ہم تیرے محبوب کی ولادت کے موقع پر فرشتوں کی یہ جلوس کی شکل میں نکلنا، تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجنا، یہ سنت ہم اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر لیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں تو پتہ کیا چلا، یہ ہمارے سارے عمل خدا کی سنت سے ثابت ہے، اور ان کا روکنا صرف ایک سے ثابت ہے، وہ ہے حضور کے میلاد کی خوشی سب کو تھی، ایک ہی تھا جو اوندھا لوٹ کر رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام گئے، پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ آج تو پوری کائنات جھوم رہی ہے، آج تو 12ویں کا معاملہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے اتنا زار و خطار، تجھے کون سی چیز نے رلایا؟ تو کہتا ہے
کہ جس کے آنے پر تم لوگ خوش ہو رہے ہو انہی کے آمد کا ہی غم مجھے رلا رہا ہے. تو جب وہ رو رہا تھا آج اس کے اولاد رو رہی ہے. انشاءاللہ آپ بتائیے میلاد 1500 سالہ ہے, منائیں گے نا دھوم دھام سے؟ دھوم دھام سے حضور کا میلاد کریں گے. جشن عید میلاد النبی مناؤ دل جگمگائیں گے. جشن عید میلاد النبی مناؤ دل جگمگائیں گے. نور والی محفل ہے نور والے آئیں گے. نور والی محفل ہے نور والے آئیں گے. گلی کوچے بازار انشاءاللہ ہم سجائیں گے. گلی کوچے بازاروں کو اس لیے ہم سجائیں گے نہ جانے میرے آقا کون سی گلی سے تشریف لائیں گے. تو اللہ رب العزت ہم تمام کو میلاد منانے والوں میں شامل فرمائے. تو جلوس کی شکل میں جب نکلے تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. گھر میں بیٹھ کر میلاد منائے. حضور کا بزرگوں اور دوستوں مساجدوں کو آباد کر کے میلاد منائیں اور محبتوں کا پیغام دیتے ہوئے شر انگیزی والے نعرے نہیں. ہم گاڑیوں کو بھگاتے ہوئے جو اسلام کی طرف لوگ نگاہ بد رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موقع نہ دے خدا را. ان کو ایک لمحے کا بھی موقع نہ دے. ہاں ان کو لمحہ فکر یہ دے دے کہ حضور کے میلاد کے لیے جب یہ سب ایک ہے خدا کی قسم ان کا فساد سے تعلق نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو فساد والا ہے وہ میلاد والا نہیں, جو میلاد والا ہے وہ فساد والا نہیں. پنجتن پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر صحابہ کرام کی محبت کا زیور لے کر رسول اللہ کا میلاد منائیں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی. بزرگوں اور دوستوں مسجد حاضہ کی طرف سے, ہمارے مسجد کے صدر محترم کی طرف سے, مسجد میں یہاں پر جو حضرات خدمت کرنے والے ان تمام کی جانب سے, میری جانب سے آپ تمام حضرات کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد بے حد مبارک ہو. کیونکہ جب 12ویں تاریخ ہوگی بزرگوں اور دوستوں, اور یہ میں کہیں پر جا رہا ہوں یہ اپنے آپ کی شان بتانا بیان کرنا مقصد نہیں, لیکن حضور کا کرم جب ہو رہا ہے تو چاہیے کہ ایک جگہ ہم لالچ کر سکتے ہیں, کسی کو اللہ پاک نعمت دے تو اس سے حسد نہ کریں, لیکن اس جیسا اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. تو چند میرے ساتھ چند رفقا, چند حضور پاک علیہ السلام کے غلام 12 تاریخ کو یہاں نہیں, الحمدللہ سرکار غوث پاک نے کرم فرمایا ہے میلاد منانے کے لیے. ہماری بغداد شریف روانگی ہے غوث پاک کے در پہ. انشاءاللہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہوگا, جس میں شہزاد حضور غوث پاک حضرت سید عارف پاشا صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں. بزرگوں اور دوستوں رسول کائنات علیہ السلام کے میلاد کی خوشی آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نیت کے ساتھ آپ منائیے کہ ہم بھی آئندہ سال میلاد یا بغداد میں منائیں گے یا مدینے میں. بس یہی بغداد کا ذکر, یہی مدینے کا ذکر, یہی پنجتن پاک کی غلامی, یہی آل رسول کے نغمے گانا, یہی مجھے بغداد تک پہنچا رہا ہے. یہ مقصد ہے یہ کہنے کا. تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں بزرگ اور دوستو, بس کوئی ان کی غلامی کا پٹا پہن کے تو دیکھو. آقا کو دیر نہیں لگتی کھینچ کے بغداد بلا لینے میں, دیر نہیں لگتی مدینہ بلانے میں, بس پٹا بہت مضبوط ہونا غلامی کا, وہ ہم پہن لیں گے انشاءاللہ تعالی تو ضرور بضرور کامیاب ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے 1500 سالہ میلاد کے موقع پہ پروردگار عالم ان تمام کو, ہم تمام کو میلاد منانے والوں میں شامل فرما. پروردگار ہم سب کو مدینہ منورہ میں میلاد منانے کا موقع عنایت فرما. پروردگار تو ہم سب کو بغداد شریف میں حاضری کا شرف عطا فرما. مولا 12ویں میں نہ سہی آئندہ ماہ 11ویں آ رہی ہے, جو مچل گئے ہیں عاشق سن کر غوث پاک کا نام, جن کے دل میں تمنائیں پروردگار عالم ہو رہی ہے, فریاد جن کے قلب کر رہے ہیں, مولا آئندہ ماہ ہی تیرے محبوب کے محبوب لاڈلے غوث پاک کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. مولا تمام عشاقان غوث پاک کو 11ویں شریف بغداد شریف میں دیکھنا نصیب فرما, غوث پاک کے دربار میں منانا نصیب فرما. مولا ہم تمام کے آمین کو آج رسول اللہ کے قدموں میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.